نعرہ سلوات صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد پانی تو نہ مانگیں گے سر اپنا کٹا دیں گے ہم صبر کے دریا میں خود پیاس بجھا لیں گے گھیریں گے ہر راتیں اسلام کے سورج کو ہم بات چراغوں کی لو اور بڑھا دیں گے دشمنوں کو ہم سونے نہیں دیں گے سوئے گا تو آپ ان کی زنجیر لا دیں گے شبیر کے ماتم میں ہم روئیں گے درجہ ظالم تیری نسلوں کو اشکوں سے بہا دیں گے حسین ہر ایک شہر تیار گیا جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا یہ کربلا ہے اگر جنگ شہادتوں کی قلم میں دم ہے تو لکھو حسین مار گیا کیا چاہنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے علی سے دعوت کا شوق ہے جس کو قدم قدم پہ اعلانت میری وصول کرے قدم قدم پہ اعلانت میری وصول کرے اے علی کے منکر و جنت کا جب سوال رہے دعا کرو کہ جہنم تمہیں
اللهم صل على ہاں محمد پڑھو محمد ہاں جاؤ 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 اچھی تو وہ پڑھے اللهم صل على محمد وآل محمد ایک درود اور پڑھیں آپ لوگ اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مطلب چند اشعار صغیر میں کہا گا پڑھ دیجیے گا فرمائیں کہ عشق کے احساس کو اشکوں سے نسبت بھی تو ہے عشق کے احساس کو اشکوں سے نسبت بھی تو ہے کربلا ایک نغمہ حسن شہادت بھی تو ہے کربلا ایک نغمہ حسن شہادت بھی تو ہے اور مرکز انصاف بھی شے کی عدالت بھی تو ہے مرکز انصاف بھی شے کی عدالت بھی تو ہے کربلا ہر جیسے قیدی کی ضمانت بھی تو ہے کربلا ہر جیسے قیدی کی ضمانت بھی تو ہے اور نہر کیا کرتی اگر مرتی نہ اس کے حسن پر نہر کیا کرتی اگر مرتی نہ اس کے حسن پر لاکھ پیاسا ہو مگر وہ خوبصورت بھی تو ہے نہر کیا کرتی اگر مرتی نہ اس کے حسن پر لاکھ پیاسا ہو مگر وہ خوبصورت بھی تو ہے لاکھ پیاسا ہو مگر وہ خوبصورت بھی تو ہے کر رہا تھا ہر یوں ہی اپنی خطاؤں کا شمار کر رہا تھا ہر یوں ہی اپنی خطاؤں کا شمار کوئی آ کر کہہ گیا ایک شب کی مہلت بھی تو ہے سبحان اللہ بہت اچھا ہے سبحان اللہ کر سبحان اللہ رہا تھا ہر یوں ہی اپنی خطاؤں کا شمار ایک درود پڑھیں آپ لوگ اللهم صل على محمد وآل محمد کہ محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں علی کے نام پر سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں علی کے نام پر سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں اور یہ شعر دیکھیے کہ ہم اپنے دل میں بھی تصویر معجزات علی ہم اپنے دل میں بھی تصویر معجزات علی نصیریوں کی نظر سے بچا کے دیکھتے سبحان ہیں اللہ سبحان اللہ نصیریوں کی نظر سے بچا کے دیکھتے ہیں اور بس آخری دو شعر کہ ہم نصیریوں کی نظر سے بچا کے دیکھتے ہیں بڑے حساب سے کاٹا گیا ہے مذہب کو بڑے حساب سے کاٹا گیا ہے مذہب کو فرشتے دونوں ہی ٹکڑے اٹھا کے دیکھتے ہیں فرشتے دونوں ہی ٹکڑے اٹھا کے دیکھتے ہیں علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں لحد میں اس لیے شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں لحد میں اس لیے شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں چلو فقیر تبسم لبوں کو اے اظہر چلو فقیر تبسم لبوں کو اے اظہر بہار ذکر علی میں ہنسا کے دیکھتے ہیں حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید شہید الحسین دہائی دہائی خدایا دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ
الحسین حسین شہید الشہید الحسین کیا جشن برپا یوں اہل حبس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے ہیں مارے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی درے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے تھے غم و یاس و اسرت میں مجروح مضطر کہیں کیا کہ دریا کنارے پڑے ہیں سوئے الخما اب جو بی بی نے دیکھا وفاؤں کے ساحل پہ جھنڈے گڑے تھے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین ادھر درد و غم کی ستائی تھی زینب جو وحشت کے جنگل میں حیدر بنی تھی کبھی خاک اڑاتی کبھی اشک پیتی جو کنبے کے پہرے پہ تنہا کھڑی تھی سکینہ کے ساقہ کو آواز دے کر غم شاہدوں میں بکا کر رہی تھی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین کبھی دل میں دیتی وہ ماں کو صدائیں کبھی رو کے کہتی کہ بابا کہاں ہو شہیدوں کا نوحہ تھا اس کی زبان پر ابد کس طرح اس کے غم کا بیان ہو ہمیں بھی سعادت ہو نصرت کی حاصل خدا را ظہور امام زمان ہو حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین نعرہ سلوات
اللهم فرع الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہایت معروف اور مشہور آیہ کریمہ کہ جسے آیہ قربہ یا آیہ مودت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور الحمدللہ ان مجالس سید الشہداء کے طفیل سبھی کو آیت بھی یاد ہے اور ترجمہ بھی، اور کافی حد تک شان نزول سے پائی جاتی ہے کہ یہ آیت کب اور کس وجہ سے نازل ہوئی. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمان پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اجر رسالت ادا کریں، اس لیے کہ پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اس دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا. طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا، کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، کوڑا پھینکا گیا، شاعر اور مجنون کہا گیا، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کی وہ ذات کہ جو پیچھے نہیں ہٹتی بلکہ دین کی تبلیغ میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں، اگر حیات طیبہ پر ایک نگاہ ڈالیں تو پیغمبر کی جو زندگی ہے وہ 40 سالہ خاموشی کی زندگی جسے کہا جاتا ہے. اگر ظاہری اعتبار سے تو خاموشی ہے، لیکن ان 40 سال میں پیغمبر نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس مدت میں اپنی صداقت اور امانت داری کا کلمہ لوگوں سے پڑھوایا، کیونکہ یہ کام بھی نہایت اہم تھا. وجہ یہی ہے کہ بات کو منوانے کے لیے ذات کو منوانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک ذات نہیں منوائی جائے گی لوگ بات کو بھی نہیں مانیں گے. لہذا پیغمبر نے ان 40 سال میں وہ کردار پیش کیا، وہ اپنا اخلاق اور اپنا کیریکٹر پیش کیا کہ جس کی بنیاد پر لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. صداقت کا یہ عالم تھا کہ آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ یہ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور ہم سب جا کے وہاں دیکھیں اور لشکر نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ ہم اس لشکر کو نہیں دیکھ سکے. تو صداقت کا یہ منزل ہے. اور امانت داری کا کیا کہنا، اس زمانے میں آج کی طرح کوئی بینک نہیں تھے کہ جہاں لوگ اپنی امانتوں کو، پیسوں کو، زیورات کو محفوظ کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں.
اور مطمئن ہو کر اپنے گھروں میں زندگی گزارتے ہیں. کہیں جانا ہو سفر پہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. محلے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, اس لیے کہ سب کچھ بینک میں رکھا ہوا ہے. لیکن اس زمانے میں کوئی بینک نہیں ہوتے تھے. جب کسی کو کوئی سفر درپیش ہوتا تھا تو انسان کسی امانتدار کو تلاش کرتا تھا کہ اپنی امانتوں کو وہاں رکھ دے تاکہ واپسی پر جیسے امانت دی ہے ویسے ہی اسے واپس مل جائے. اس لیے کہ امانت میں لوگ خیانت کر دیا کرتے تھے, لہذا ایسے امانتداروں کو تلاش کیا جاتا تھا. تو پیغمبر نے جو اپنی ذات پہچنوائی وہ ایک امانتدار کی حیثیت سے. لوگ جب کہیں سفر پر جاتے تھے تو پیغمبر کے پاس آتے تھے اور اپنی امانتوں کو رکھ دیا کرتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو امانت بھی بعین ہی اسی طرح ملتی تھی جیسے وہ پیغمبر کے حوالے کیا کرتے تھے. اور اتنا یقین تھا کہ پیغمبر جب تک امانتیں واپس نہیں کر دیں گے یہاں سے نہیں جانے والے ہیں. اور تاریخ نے یہی لکھا کہ جب پیغمبر نے ہجرت کی اس وقت بھی ساری امانتیں مولا کائنات کے حوالے کی اور کہا یا علی ان ساری امانتوں کو تم لوگوں تک پہنچا دینا, اس کے بعد مدینے آنا. صلوات بر محمد. یہ امانت داری. تو اس مدت میں پیغمبر کی جو یہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال خاموشی کی زندگی, تو یہ خاموشی کی زندگی نہیں تھی بلکہ پیغمبر اسلام نے اس مدت میں اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا. اسی طریقے سے مولا کائنات کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس مدت میں مولا کائنات نے خانہ نشینی اختیار کی اور خاموشی کی زندگی گزاری. لیکن وہاں پر بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو مولا کائنات کی وہ خاموشی کی زندگی نہیں کہی جائے گی, بلکہ جو مولا کائنات نے اس مدت میں کارنامہ انجام دیا وہ ایک بڑا کارنامہ ہے جسے جمع قرآن کہا جاتا ہے. مولا کائنات نے اپنے اس دور میں گھر میں بیٹھ کر خاموشی کی زندگی جسے کہا جاتا ہے وہ خاموشی کی زندگی نہیں تھی, بلکہ ایسا قرآن جمع کیا, ایسا قرآن جمع کیا کہ جس میں ہر آیت کی وضاحت بھی تھی, ہر آیت کا معنی بھی بیان کیا گیا تھا, ہر آیت کی تفسیر بھی لکھی گئی تھی, ہر آیت کی شان نزول کو بھی بیان کیا گیا تھا. کون سی آیت محکم ہے, کون سی آیت متشابہ ہے, کون سی آیت ناسخ ہے, کون سی آیت منسوخ ہے, کون سی آیت مجمل ہے, کون سی آیت مبین ہے, کون سی آیت مدنی ہے, کون سی آیت مکی ہے, کون سی آیت کسی کی فضیلت میں نازل ہوئی, کون سی آیت کس کی رذیلت میں نازل ہوئی, کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی, کون سی آیت کس کی برائی میں نازل ہوئی. ساری چیزوں کو مولا کائنات نے اس قرآن کریم میں لکھ دیا تھا. اور جب مولا کائنات نے اس قرآن کو جمع کیا تو ظاہر ہے کہ اس دور میں آج کی طریقے سے کوئی کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا. مولا کائنات نے کچھ حصہ کاغذ پہ لکھا, کچھ لکڑی پہ لکھا, کچھ کھال پہ لکھا, کچھ پتھر پہ لکھا. الغرض جب قرآن جمع کیا تو ایک کافی حجم ہو گیا. مولا کائنات نے خچر پہ اسے بار کیا اور بار کرنے کے بعد مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں, اور لے جانے کے بعد مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس مدت میں یہ قرآن جمع کیا ہے, یہ قرآن جمع کیا ہے کہ جس میں ہر طریقے کی وضاحت لکھی گئی ہے. لیکن اسی میں سے ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے علی ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن موجود ہے. جب مولا کائنات نے یہ سنا تو مولا کائنات ناراض ہو جاتے ہیں اور اسی ناراضگی کے عالم میں اس قرآن کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تم قیامت تک نہیں دیکھ سکو گے, قیامت تک تم اس قرآن کو نہیں دیکھ سکو گے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو ریجیکٹ کیوں کیا, اس قرآن کو رد کیوں کیا, اس قرآن کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کیا کوئی الگ سا قرآن تھا؟ کیا اس میں کچھ آیتیں زیادہ تھیں؟ کیا اس میں جو ہے وہ کچھ سورے زیادہ تھے؟ کیا اس میں کچھ الگ طریقے سے بیان کیا گیا تھا؟ نہیں, وہی قرآن تھا کہ جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا. لیکن اس قرآن کی خاصیت یہ تھی کہ ہر آیت کی شان نزول کو تحریر کیا گیا تھا کہ کون سی آیت کس کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت کس کی رذیلت میں نازل ہوئی ہے. ان لوگوں نے سوچا کہ اگر اس قرآن کو قبول کر لیا گیا تو ہمیں اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی جہاں ہم بیٹھے ہیں, لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہماری شخصیت کیا ہے اور علی کی شخصیت کیا ہے. صلوات بر محمد قرآن کو لینے سے انکار کیا.
جسے مولا کائنات نے جمع کیا تھا. اور شاید مولا کائنات نے اس لیے بھی رکھ لیا ہو کہ کہیں کل کو آنے والا یہ نہ کہے کہ اگر اس قرآن میں علی کے فضائل ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. علی نے قرآن جمع کیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس میں علی کے ہی فضائل ہوں گے. مولا کائنات نے کہا کہ اب تو کہنے کا موقع نہیں ملے گا, قرآن تمہارے پاس ہے, تمہارا جمع کیا ہوا بقول تمہارا قرآن ہے, لیکن کہیں آیت تطہیر نظر آتی ہے, کہیں آیت مودت نہیں نظر آتی ہے, کہیں آیت ولایت نظر آتی ہے, کہیں سورہ دہر نظر آتا ہے, کہیں پورا سورہ ان کی شان میں نازل ہوا نظر آتا ہے. صلوات پر محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مولا کائنات نے اس قرآن کو جمع کیا. اگرچہ میرا موضوع یہ نہیں تھا لیکن بات آ گئی ہے, تو اس بات کو بیان کرنے کے بعد ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ اگر مولا کائنات نے اتنی محنتوں اور مشقتوں سے اس قرآن کو جمع کیا تو آخر اس کا نتیجہ کیا ہوا, کیا نتیجہ ہوا, وہ قرآن کہاں گیا اور آخر اس لکھنے کا مقصد کیا تھا, اس قرآن کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا. تو یاد رکھیے وہ قرآن مولا کائنات کے بعد ائمہ معصومین تک منتقل ہوتا رہا, اور آج بھی ہمارے اور آپ کے آخری امام امام کے ہاتھوں میں موجود ہے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جس امام کے پاس بھی یہ قرآن ہوتا تھا اور کوئی سائل آتا تھا اور آنے کے بعد قرآن کی تفسیر پوچھتا تھا, کوئی معنی کا آیت کسی جو ہے وہ آیت کا معنی پوچھتا تھا, تو امام جاتے تھے اور اس صندوقچے سے وہی قرآن کھولتے تھے کہ جسے مولا نے جمع کیا تھا, اور اسی قرآن سے آیت کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے, تاکہ آنے والا یہ نہ سوچے کہ کسی امام نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے, بلکہ اسے معلوم ہو کہ یہ اس قرآن سے بیان کیا گیا ہے جسے مولا کائنات نے جمع کیا تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. تو پیغمبر اسلام نے 40 سال تک خاموشی کی زندگی گزاری, لیکن اس مدت میں اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا, اور اس کے بعد پھر 40 سال میں اعلان بعثت, اعلان نبوت, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اعلان ہوتا ہے کہ آج سے پیغمبر جو ہے وہ نبی ہے, یہ محمد جو ہے وہ نبی ہے, اعلان نبوت کیا جاتا ہے. اور پھر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں سورہ علق کی. 3 سال تک زمانہ فترت کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, لیکن مخفی طور سے اعلان نبوت اور اعلان رسالت کے ساتھ ساتھ کار رسالت انجام دیا پیغمبر نے. 3 سال کے بعد علنی طور پر پیغمبر کو یہ حکم ملا اس آیت کے ذریعے سے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, اے پیغمبر آپ اسے پہنچا دیجئے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے. پیغمبر نے احکام بیان کرنا شروع کیے, عقیدہ توحید کو بیان کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. پیغمبر نے دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. 10 سال تک مکے میں تبلیغ کی, 13 سال تک مدینے میں تبلیغ کی. 23 سال تک پیغمبر نے کار رسالت کو انجام دیا, دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا. اب مسلمان آئے ہیں, یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں اجر رسالت ادا کریں. اب پیغمبر کیا جواب دیں, پیغمبر اس کا اجر کیا بیان کریں؟ وہ نبی کے جس کے اوپر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا پہلا لگا ہوا ہے, وہ بھی وحی کا منتظر ہے. پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا, پیغمبر نے وحی کا انتظار کیا, اور یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر اگر یہ اجر رسالت کا سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوائے یہ کہ تم قرابت داروں سے محبت کرو, قرابت داروں سے محبت اور مودت کرو. لیکن اس آیت کو سننے کے بعد ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, کون سے افراد ہیں کہ جن سے محبت اور مودت کا سوال کیا جائے گا, جن سے محبت اور مودت کرنی ہے, یہ کون سے افراد ہیں, یہ کون سی چیز ہے, یہ کس شے کا نام ہے؟ تو دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر کے بہت سے طریقے ہیں, الگ الگ طریقوں سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو روایت سے سمجھا جاتا ہے کہ مثلا ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے اس کے مقابل میں ایک روایت کو رکھا, بات واضح ہو گئی. مثال کے طور پر ہم اورات سورہ ارحم کی تلاوت کرتے ہیں, ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین,
جب ہم نے اس سورہ کی تلاوت کی ذہن نے کہا نہیں معلوم یہ ظالمین کون سے مراد ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں اور یہ مغضوب کون سے افراد ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ روایت کا مطالعہ کیا، روایت نے بڑھ کے سہارا دیا کہ دیکھو یہاں پر اگرچہ اس کے علاوہ اور بھی تفسیریں ہیں، اگرچہ اس کے اور بھی معنی ہیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا یہاں پر مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ تو تفسیر کا ایک طریقہ یہ ہوا کہ آیت کے مقابلے میں روایت کو رکھا جاتا ہے، لیکن تفسیر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آیت کے مقابلے میں آیت کو رکھ دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آج جو ہے وہ ہر آدمی قرآن کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، جس کے گلے جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، اور جو گلے کاٹ رہا ہے وہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، جس کے جسم کے پرستے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں وہ بھی اپنے کو مومن کہہ رہا ہے، اور جو یہ کام بموں کے ذریعے سے کر رہا ہے وہ بھی اپنے کو مومن کہہ رہا ہے۔ تو آخر مومن کون ہے؟ تو قرآن سب کے پاس ہے، قرآن سب کے پاس ہے اور سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو آخر قرآن کو کیسے سمجھا جائے، آخر قرآن کے حقیقی معنی تک کیسے پہنچا جائے؟ تو اب قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے ہم قرآن کے معنی تک پہنچتے ہیں۔ تو ایک طریقہ ہو گیا روایت کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے مقابل میں قرآن کو لایا جائے۔ ایک قرآن کی آیت کے مقابلے میں ہم قرآن کی دوسری آیت کو رکھ دیں، بات واضح ہو جائے گی۔ مثال دے دوں، مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، دیکھو تم قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مطہر نہ ہو، یعنی صرف مطہرین اور مطہرون جو ہیں قرآن تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مس کرنے سے مراد ٹچ کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ٹچ کرنا مراد ہوتا تو ہم لوگ بھی نہا دھو کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ٹچ کرنا مراد نہیں ہے، یہاں پر قرآن کے حقیقی معنی تک پہنچنا مراد ہے، یعنی قرآن کے حقیقی معنی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے مطہرون کے۔ تو آخر یہ کون سے افراد ہیں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ، ہم لوگوں کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن کے حقیقی معنی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ اگر اماں ابا نے بچپنے میں ناظرہ مکمل کرا دیا تو بس اتنے ہی پہ رہتے ہیں، اور پہلے زمانے میں سیوم 40ویں میں کچھ جو ہے وہ قرآن خوانی ہو جاتی تھی اور لوگ قرآن اٹھا لیا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ بھی ماحول دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، ڈائریکٹ جو ہے وہ ذاکر آتا ہے اور مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ تو آخر یہ قرآن کے لیے جو کہا گیا، تو آخر یہ مطہرون کون سے افراد ہیں کہ جو قرآن کے حقیقی معنی تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، ایک چیز ہے طاہر اور دوسری چیز ہے مطہر۔ طاہر اسے کہا جاتا ہے جو خود پاک ہو، مثال کے طور پر ہمارا لباس خود پاک ہے لیکن کسی دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن اسی کے مقابل میں مطہر ہے جو خود بھی پاک اور دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے، جیسے پانی خود بھی پاک اور دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مطہر۔ یعنی طاہر وہ ہے کہ جو خود تو پاک ہو لیکن دوسرے کو نہ پاک کر سکے، لیکن مطہر وہ ہے کہ جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ قرآن نے کہا کہ قرآن کے حقیقی مفاہیم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے مطہرون کے۔ معلوم ہوا ایسے کچھ لوگ ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو قرآن ہی نے بڑھ کے آواز دی کہ دیکھو مطہرون کوئی دوسرے افراد نہیں ہیں، بلکہ آیت تطہیر نے جواب دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھو اہل بیت وہ ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور جن کے دل میں ان کی محبت آ جائے وہ بھی پاک ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات محمد۔ یہ مطہرون ہیں کہ جو قرآن کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب قرآن کی تفسیر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ تو ابھی بات رہ گئی کہ قربا کون سے افراد ہیں، تو قربا کی تفسیر الگ الگ لکھی گئی۔ کسی نے کہا کہ قربا سے مراد جو ہے وہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ زحمت اٹھائے پیغمبر، کوڑا کھائیں پیغمبر، دیوانہ اور مجنون کہا جائے پیغمبر کو، اور فائدہ اٹھائیں ہمارے ماموں خالہ،
تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر نے زحمتیں اٹھائیں اور اجر رسالت یہ ہو کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، اگرچہ صلہ رحم کا حکم اسلام میں محفوظ ہے، یعنی رشتہ داروں سے محبت کرنا ہے لیکن اجر رسالت قرار نہیں پا سکتا۔ کسی نے لکھا ہے کہ یہاں پر قربت سے مراد جو ہے جس طریقے سے ہم اور آپ عبادت شروع کرتے ہیں کہ مثلا نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، ہر کام ہم قربت سے شروع کرتے ہیں، نیت سے شروع کرتے ہیں جس میں قصد قربت کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہاں پر قربت سے مراد یہ ہے کہ انسان جو چیزیں قربت کا ذریعہ ہیں ان سے محبت کی جائے، لیکن یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اسلام نے نماز کا سسٹم بڑا اچھا رکھا ہے، ہمیں نماز بڑی پسند ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی حوال کرسی ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، بڑا اچھا نظام ہے۔ پڑھتے ہیں نماز؟ نہیں پڑھتے تو نہیں ہے لیکن ہے بڑا اچھا نظام۔ تو کیا یہ کہہ کے انسان بچ سکتا ہے کہ ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں؟ ایک صاحب نے کہا بھیا اسلام میں روزہ بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی چیز ہے روزہ انسان کے لیے، جو ہے وہ ماہ رمضان میں ماشاءاللہ جو نعمتیں سال بھر نہیں ملتی وہ نعمتیں جو ہے وہ رمضان میں مل جاتی ہیں، وہ پکوڑیاں اور بریانی اور شیرمال اور نہ جانے کون کون سی نعمتیں جو سال بھر نصیب نہیں ہوتی وہ ماہ رمضان میں مل جاتی، بڑا اچھا نظام ہے۔ کتنے روزے رکھے؟ ارے رکھے کہاں، مریض رہتے ہیں اور سفر جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے اور آفس جانا رہتا ہے اور اسکول جانا رہتا ہے، ہزار بہانے انسان کے پاس ہیں۔ تو کیا یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ہم صرف محبت کر لیں اور کافی ہو جائے، قصد قربت ہو جائے اور جو ہے وہ اجر رسالت بن جائے؟ تو معلوم ہے یہ چیز بھی اجر رسالت نہیں ہو سکتی، تو آخر اجر رسالت ہے کیا؟ آخر یہ قربہ ہیں کون لوگ کہ جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں اور تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ قربہ سے مراد کیا ہے۔ آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جنگ خیبر سبھی نے سنی ہوئے، جنگ خیبر کے واقعات، مولا کائنات کی شجاعت اور جو ہے وہ ان کا انگلیوں پر جو ہے وہ دروازہ اٹھانا اور جو ہے وہ پھر اوپر سے وہ سارے جو ہے وہ کفار لشکر کا یہودیوں کا جو ہے وہ گزر جانا، ساری چیزیں یہ سنا ہے نہیں سنا؟ تو یہ مولا کائنات کی شجاعت، اور 1-2 ٹن کا تو تھا نہیں، 32 ٹن کا دروازہ کوئی معمولی تھا؟ جو مولا کائنات کی شجاعت ایسی تھوڑی نہ مشہور ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آج بھی اگر ہم ان کی شجاعت کے واقعات سنتے ہیں تو محظوظ ہو جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت جب جنگ ہوئی ہوگی، آپ سوچئے جب اس کا چرچا ہوا ہوگا تو ظاہر ہے چاہنے والے خوش ہوئے ہوں گے اور جو دشمن ہیں ان کے اندر خوف پیدا ہوا ہوگا۔ تو اب جب جنگ ہوئی جنگ خیبر، تو اب جو ہے وہ جیسے خیبر وہیں سے نزدیک جو ہے وہ کچھ دور پہ فدق بھی تھا، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ بڑا طویل اور عریض جو ہے وہ رقبہ تھا۔ یہودیوں نے جب سنا کہ مولا کائنات نے اس طریقے سے جو ہے وہ شجاعت دکھائی اور اس طریقے سے انگلیوں پہ جو ہے وہ دروازہ اٹھا لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ ڈر گئے، کہا کہ یہی نزدیک میں ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے جب لشکر اسلام ادھر سے گزرے تو ہمارا نمبر لگ جائے، پیغمبر جو ہے ادھر کا رخ کر لیں اور کہیں کہ آج اس کا بھی جو ہے نمبر لگا دیا جائے۔ یہودیوں نے کہا کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ بھیا ایسا کرو کہ اس میں جو بڑا بھاری کا جو گیٹ لگا ہے اس میں تالا لگا دیتے ہیں، جب لشکر آئے گا اور دیکھے گا تالا لگا ہوا ہے تو آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی یہ چالاکیاں ہم لوگ بھی کرتے ہیں، باہر سے گھر بند کر دیا تاکہ اگر کوئی مہمان آئے تو سوچے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ایک تالا لگا دیا کہ پیغمبر کا جب لشکر آئے گا تو آگے چلا جائے گا تالا دیکھ کے۔ اب اوپر سے جو ہے وہ بیٹھ کے سارا نظارہ دیکھا جا رہا ہے، اب یہ جو ہے وہ وہاں سے چلے ہوں گے اور مثلا جو ہے وہ یہ پیٹرول پمپ تک آئے ہوں گے اور یہ موڑ پہ آئے ہوں گے اور اب وہاں پہنچنے والے ہوں گے مثلا۔ تو اب جو ہے یہ پوری جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا۔ اب آتے آتے پیغمبر کا قافلہ بھی جو ہے وہ لشکر بھی جو ہے وہ فدق کے سامنے آ گیا، اوپر سے دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر فدق کے باہر پہنچے، اب پیغمبر نے چابی نکال کے دکھائی۔ اب وہ لوگ ہکا بکا ہے، تالا تو ہم نے لگایا، چابی پیغمبر کو کیسے مل گئی؟ یا رسول اللہ چابی آپ کے پاس کیسے؟ پیغمبر نے آواز دی کہ جو خدا اپنے نبی موسیٰ
अभी भी दे सकता है। सलवात पर मोहम्मद व सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा अब क्या किया जाए, अब तो पैगंबर के पास चाबी भी मौजूद है, अब कोई रास्ता नहीं बचने का। कहा क्या किया जाए, जल्दी जल्दी जो है वो मशवरा हुआ, एडवाइस लिया, कहा भाई क्या करें क्या करें। लोगों ने कहा कि देखो अब कोई बचने उछने का रास्ता नहीं है, ऐसा करो दरवाजा खोल दो, कह दो आप अंदर तशरीफ लाएं और ये आपके हवाले। पैगंबर के लिए जो है वो दरवाजा खोल दिया गया, पैगंबर अंदर तशरीफ ले गए और उसके बाद जो है वो मुसालहत हो गई। उन लोगों ने कहा देखिए या रसूलल्लाह हम लोग के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, रहमतुल लिल आलमीन है। उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, जितना लेना है तुम ले लो, बाकी हमारे हवाले कर दो। और जो है वो बगैर किसी जिजिये के, बगैर किसी टैक्स के और बगैर किसी लिखा पढ़ी के जो है वो बाग़े फिदक पैगंबर के हवाले कर दिया गया। सारी रजिस्ट्री जो है वो सब हो गई। पैगंबर के हाथों में अभी ये कागज आया, लेकिन तारीख पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिब्रील भी इस बात के मुंतजिर थे। इधर पैगंबर के हाथों में कागज आया, उधर से आयत नाजिल हुई, वआतिज़िल कुर्बा हक़्क़हू, ऐ पैगंबर क़राबतदारों को उनका हक दे दीजिए। मैं कहूँगा इस आयत के नुज़ूल के बाद अगर पैगंबर ने बाग़े फिदक जो है वो अज़वाज को दे दिया होता तो हम ये कहते कि कुर्बा अज़वाज है, अगर असहाब को दे दिया होता तो हम ये कहते कुर्बा असहाब है, अगर पैगंबर ने अंसार को दे दिया होता तो हम कहते अंसार कुर्बा है, पैगंबर ने अगर आम मुसलमानों को दे दिया होता तो हम कहते कुर्बा मुसलमान है। लेकिन सारी तारीखों ने लिखा कि जहां पैगंबर को बाग़े फिदक के कागजात मिले, पैगंबर ने सीधे अपने घर जाकर बैतुल शरफ जाकर अपनी बेटी शहजादी कौनैन हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले किया। इससे पता चला कि कुर्बा कौन से अफराद हैं। सलवात पर मोहम्मद व सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुर्बा कौन से अफराद, मालूम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात और औलाद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अजर रिसालत कोई मामूली चीज नहीं हो सकती। अजर रिसालत मोहब्बत अहले बैत, क़राबतदारों से मोहब्बत यानी अहले बैत से मोहब्बत, ये अजर रिसालत है। हमारे जो है वो अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत अजर रिसालत नहीं हो सकती। या नमाज और रोजे से मोहब्बत करना ये अजर रिसालत नहीं हो सकता। किसी बस्ती में लोगों ने कहा कि ऐसा है कि ये जो अज़ा खाना है वो छोटा पड़ रहा है और ऐसा किया जाए कि एक अज़ीमुश्शान अज़ा खाना तामीर किया जाए। अब ये बात आपस में हुई, लोगों ने कहा क्या किया जाए क्या किया जाए। किसी ने कहा ऐसा करते हैं चंदा कर लेते हैं, चंदे से बेहतरीन काम है और जो है किसी एक पर जो है वो बार नहीं होगा और चंदे के जरिए से ये अज़ा खाना तामीर हो जाएगा। ये बात हो ही नहीं थी कि एक साहब माशाअल्लाह साहिब हैसियत, उन्होंने कहा कि नहीं भैया ये सब ना करो, तुम ये जो है वो बजट बनाओ कितना लगेगा, पैसा ले लो। लोगों ने जल्दी जल्दी आनंद फानंद में जो है वो बजट तैयार किया, नक्शा वक्शा तैयार हो गया, सब हो गया, कहा कि भाई इतने लाख जो है लगेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है ये काम हो जाएगा। उन्होंने फौरन जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो सारे ऑर्डर दे दिए, ईटा और पत्थर और सीमेंट और सब ऑर्डर हो गया। कहा कि जो है वो कल से जो है खाना बनना शुरू हो जाएगा। और ठेकेदारी का दौर है, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं ठेकेदारी पे जो है दे देते हैं, इसलिए कि कौन लेबर वेबर को देखेगा, इतनी मुश्किलात है, रोजाना कौन ड्यूटी देगा। ठेकेदार को भी बुला लिया गया, कहा कि देखो भैया ऐसा है कि ये खाना बनना है और ये सारा जो है मटेरियल जो है वो ढेर है और सब जो है आमादा है, तुमको अदा खाना बनाना है। ठेकेदार भी अपने थे, उन्होंने कहा हाजी साहब आप परेशान ना हो, जाके अपना ऑफिस देखिए, ये अदा खाना बन के तैयार हो जाएगा। अब वो जो है वो भी चले गए अपने काम से और ये अदा खाना बनना शुरू हो गया। बनते बनते जो है वो बन गया और बेहतरीन अदा खाना जो है वो पेंटिंग सब हो गई, प्लास्टर वास्टर फिनिशिंग सब हो गई। और जब ये हो गई तो ठेकेदार साहब जो है वो हाजी साहब को ढूंढने लगे। कहा कि वो हाजी साहब का है, कहा क्या हुआ। कहा उन्होंने ठेकेदारी पे हमें अदा खाना बनने के लिए दिया था, अदा खाना बन के तैयार हो गया है, अब हमारी उजरत अदा कर दीजिए। महल्ले वालों ने कहा है वो तो जो है वो रहमत इलाही को पेवस्त हो गए, अब क्या होगा। ये परेशान ठेकेदार साहब, अब क्या होगा, हमारी उजरत तो अभी मिली नहीं। महल्ले वालों ने कहा कि नहीं भैया परेशान ना हो, हम ही लोग कुछ चंदा वंदा करके तुम्हारी उजरत दे देंगे, घबराओ नहीं। उसने भी सोचा ये अच्छे लोग हैं, ये लोग हमेशा वादे के पक्के होते हैं, पैसा मिल जाएगा, मुतमईन होके बैठ गया घर में कि पैसा मिल जाएगा चंदा वंदा करके।
होते होते मुहर्रम शुरू हो गया। महल्ले वालों ने कहा भैया ऐसा है कि देखो एक बेहतरीन नया अज़ाखाना तामीर हुआ है, क्यों ना इसमें एक बेहतरीन मजलिस की जाए, एक बड़ी मजलिस की जाए। अगर छोटी बड़ी नहीं होती, हर चीज जो है वो बड़ी खुलूस के जरिए से होती है। अब इंसान की नीयत पे कि इंसान की नीयत कैसी है, अगर नीयत अच्छी है, खालिस है, तो वो चीज बड़ी हो जाया करती है, और अगर खुलूस ना हो तो वो चीज छोटी हो जाया करती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। उन्होंने कहा एक बड़ा जाकिर बुलवाएंगे, एक बड़ी मजलिस करेंगे, और जो है वो हर रोज खाने के बाद वो जो है मजलिस के बाद जो है वो बिरयानी भी तकसीम होगी, माकूल इंतजाम होगा, नजर मौला का एहतमाम होगा, सभी खुश हो गए कि चलो भाई इस मर्तबा बेहतरीन अशरा होगा, और मजलिसें भी अच्छी सुनने को मिलेंगी, और जो है वो पेट को भी जो है सुकून मिलेगा, अच्छी अच्छी ग़िज़ा मिलेगी, हर तरह से जो है वो लोग खुश हो गए कि जो है ये अच्छा अशरा होगा। और एक साहब उठे, उन्होंने कहा कि बेहतरीन जो है हम इंतजाम करेंगे, और पूरा वादा ले लिया, सारी चीजें तय हो गई, जाकिर साहब को जो है वो काल वाल कर दी गई, सब कुछ तय हो गया, मुहर्रम आने वाला था। उसी घर में एक बच्चा था, आने के बाद कहता है अब्बा जान आप इसमें मजलिस नहीं कर सकते। कहा काहे नहीं कर सकते? अज़ाखाना बना ही किस लिए है? अज़ाखाना बना है मजलिस के लिए, और मुहर्रम आ गया है, अब अज़ाखाने में मजलिस नहीं होगी तो कहाँ होगी? कहा कि नहीं आप इसमें मजलिस नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा इसलिए कि अभी इसकी उजरत अदा नहीं हुई है। तो जब एक मामूली सा अज़ाखाना अगर उसकी उजरत अदा न की जाए तो उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो उस इस्लाम को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी अजर रिसालत मोहब्बत अहले बैत और अदा न की जाए? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? उस नमाज और रोजे की क्या अहमियत है जिस इस्लाम की अजर रिसालत मोहब्बत अहले बैत हो। ये है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हमें हमसे ज्यादा चाहते हैं, हमको हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मुमकिन है लोग ये सवाल करें कि ठीक है पैगंबर को अजर रिसालत अदा करना चाहिए था इसलिए कि उन्होंने ज़हमतें की, उन्होंने जो है वो ईंटें खाए, उन्होंने पत्थर खाया, उन्होंने कूड़ा खाया, सब कुछ किया, लेकिन ये औलाद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से क्यों मोहब्बत की जाए, खानदान अहले बैत से क्यों मोहब्बत की जाए? तो उसका फलसफा यही है कि अहले बैत की शख्सियत वो है कि जो हमको हमसे ज्यादा चाहती है। हम अपने नफ्स से उतनी मोहब्बत नहीं करते कि जितनी अहले बैत हमसे हम मोहब्बत करते हैं। हमारी रूह से भी अहले बैत उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम मोहब्बत नहीं करते। क्यों? इसलिए कि जाहिर है कि आपको पता है कि मसलन झूठ बोलना गुनाह है या नहीं है? झूठ बोलने से रूह मरीज हो जाती है, गीबत करने से रूह मरीज हो जाती है। हमें पता है या नहीं पता है? लेकिन पूरे इस मजमे में जो है मैं खुद ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, या कोई भी आम इंसान मासूमीन के अलावा, अंबिया के अलावा ये नहीं कह सकता कि हमने झूठ नहीं बोला। तो क्या ये हमको नहीं पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? पता है, लेकिन उसके बाद भी हम झूठ बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने रूह के दुश्मन हैं, हम रूह को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें पता नहीं है। लेकिन मासूम वो होते हैं कि जो हमारी जान को भी हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और हमारी रूह को भी हमसे ज्यादा चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम गुनाह में मुलव्विस हो जाए, वो हमारे लिए दुआएं भी करते हैं और हमारी हिफाजत भी करते हैं। तारीख ने न जाने कितने ऐसे वाकयात लिखे हैं कि जिससे ये पता चलता है कि मासूमीन की जात वो है कि जो हमारी जान की भी मुहाफिज है और हमारी रूह के भी मुहाफिज है। इसलिए कि हम न जाने कितने गुनाह करते हैं और हमको एहसास नहीं होता, न जाने कितने झूठ बोलते हैं, न जाने कितनी गीबतें करते हैं। गीबत कितना बड़ा गुनाह है, एक अजीम गुनाह है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि गीबत करने वाले का सवाब तो खत्म हो ही जाता है, यानी उसके जितने सवाब हैं उसके झोली में चले जाते हैं कि इंसान जिसकी गीबत करता है, जब तक कि वो उसे इंसान को माफ ना कर दे। हम देखें न जाने मजलिसों में आपने सुना होगा, जो है लोगों से, खतीबों से सुना होगा कि इंसान अगर नेकी करता है तो मसलन जो है वो जन्नत में 100 घर बन जाते हैं, कभी लिखा जाता है कि जो है वो 100 दरख्त लग जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि देखिए जन्नत में 100 घर बन गए, दुनिया में अगर किसी के पास 4 घर हैं, 5 घर हैं, तो एक ही घर में तो रहता है ना, एक घर में रहता है, 4-5 जो घर है वो किराए पे उठा देता है। लेकिन जन्नत में क्या करेंगे?
अगर 100 घर आपको मिल गए तो रहेंगे तो एक ही में, और उसको जो है वो किराया भी नहीं उठा सकते, इसलिए कि जन्नत में जो भी है उसके लिए पहले से प्लाट जो है वो अलॉटमेंट है, उसका पहले से उसके लिए जो है वो मुअय्यन है, उसके लिए प्लाट और जो है अपार्टमेंट पूरा जो है वो, लिहाजा वहाँ किराएदार तो मिलने वाला नहीं है। तो आखिर ये हमारे घर क्या होंगे इतने सारे जो हमको मिलने वाले हैं। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत सीना चौड़ा करके निकलते हैं, अरे बड़ी मजलिसें पढ़ते हैं, हम जो है वो जाकिर हुसैन हैं, और फला साहब बहुत खुश हैं, हम साहिब बयाज हैं, हमने बड़े नवे पढ़े हैं, फला साहब खुश हैं, हमने बड़ी शवेदारियां की हैं, हमने बड़े मातम किए हैं, फला हाजी साहब बहुत खुश हैं, हमने कई हज कर डाले हैं, फला साहब खुश है कि हम कई मरतबा जो है वो ज़ियारत करके आए हैं, फला जो है वो खवातीन खुश है कि जो है हमने नजरे मौला के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी अच्छी बिरयानी लोगों के लिए बनाई है। सभी अपने अपने में खुश हैं, और जो है ये भी खुश हैं कि अब हमारी इस नेकी की बदौलत जन्नत में 100 घर बन गए होंगे, 1000 घर बन गए होंगे, सब कुछ बने होंगे, यकीनन बने होंगे, और ये सारे काम ऐसे हैं कि ये जन्नत में हमेशा घर बनाएंगे और यकीनन बनाएंगे। लेकिन जरा से हम इस मजलिस में बैठे और मजलिस से बैठने के बाद हम गेट तक पहुंचे, और जहां जरा सा तबर्रुक पे नजर पड़ी और ये भाव उठी, ये तबर्रुक, जैसे ही ये जुमला निकला वो सारा सवाब हमारा खत्म हो गया, वो सारे बागात जल के खत्म हो गए, वो सारे घर तबाह और बर्बाद हो गए। इसलिए मासूमीन ने कहा नेकी करना आसान है, लेकिन नेकी को महफूज रखना बहुत मुश्किल है। सलवात पर मोहम्मद तो ये गीबत हमारे नेकियों को खत्म कर देता है, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है, हमारी अच्छाइयों को जलाकर राख कर देता है। लिहाजा हम नेकी जो करें उस नेकी पर बाकी क़यामत के दिन उसका हमें अज्र मिल सके। तो ये मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जो हमारी हिदायत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, अपने लिए मुश्किलात भी बर्दाश्त करते हैं ताकि हम हिदायत पा जाएं। बेशुमार वाक़यात सुने हैं आपने। अभी 28 सफर की तारीख गुजरी है, पैगंबर का बहुत ही मशहूर और मारूफ वाक़या आप सब ने सुना हुआ है कि पैगंबर जो है वो एक गली से गुजरते हैं और जो है वो रोजाना बुढ़िया जो है वहां पर कूड़ा डालती है। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इतनी गलियां हैं, ऐसा तो नहीं है कोई एक गली है, गलियां रास्ता बदल दीजिए, बहुत सारे रास्ते हैं, किसी दूसरे रास्ते से चले जाया करिए। अजब नहीं, पैगंबर आवाज देंगे हम लोगों के रास्ते बदलने आए हैं, हम अपना रास्ता नहीं बदलने आए हैं। और उसके बाद पैगंबर जो है वो रोजाना उसी रास्ते से जा रहे हैं, रोजाना उनके ऊपर कूड़ा पड़ रहा है। या रसूल अल्लाह, आप क्यों उस कूड़े को बर्दाश्त कर रहे हैं? पैगंबर कहेंगे अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उस दिन समझ में आया कि जब बुढ़िया बीमार हो गई और पैगंबर उसकी इयादत के लिए गए। जब पैगंबर जैसी अंदर पहुंचे, बुढ़िया कहती है अब आए हैं कि जब मैं बीमार हो गई। तो पैगंबर ने कहा कि नहीं, हम तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हारी इयादत करने के लिए आए हैं। जैसी बुढ़िया ने ये सुना फौरन कलमा जारी करती है और मुसलमान हो जाती है। पैगंबर ने आवाज दी, अब पहचाना कि मैंने इतने दिनों तक कूड़ा क्यों खाया था, इतने दिनों तक इतनी जहमत क्यों बर्दाश्त की थी। इसलिए ये मुझे पता था कि हमारे इस अमल के नतीजे में एक बुढ़िया हिदायत पा जाएगी। तो वो पैगंबर जो एक बुढ़िया के लिए इतना परेशान और हरीस है, जिसे कुरान ने कहा है हरीसुन अलैकुम, ये हिदायत के लालची है, यानी ये चाहते ये है कि एक इंसान हिदायत पा जाए। पैगंबर ने इतने दिनों तक कूड़ा बर्दाश्त किया ताकि ये बुढ़िया मोमिन हो जाए, ये बुढ़िया हिदायत पा जाए। उसी के साथ साथ इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख थी। आपने सुना है कि एक इंसान शाम से आता है और आने के बाद इमाम को बेशुमार गालियां देने लगता है। बस मैं मसाइब की तरफ आगे बढ़ रहा हूं इन्हीं वाकयात के जरिए से। आता है और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां देने लगता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम खामोश है और वो आया है कि गाली दिए जा रहा है। अजब नहीं, इमाम ने पैगाम दिया हो कि देखो, अगर कभी तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाए, कभी तुम्हारे मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, कभी आपस में झगड़ा हो जाए, तो बेहतरीन तरीका यह है कि खामोश हो जाओ। इसलिए कि सामने वाला कितनी देर बोलेगा, कितनी देर गालियां देगा, और वो आज जब गालियां दे के थक गया और खामोश हो गया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसके हाथों को पकड़ा। सिर्फ हमारी तरह फॉर्मेलिटी नहीं की कि कभी घर आइएगा, सिर्फ ये कह देते हैं, एड्रेस नहीं बताते, कभी घर आइएगा, लेकिन इमाम ने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, बल्कि उसके हाथों को थामा और कहा कि देखो तुम सफर से आए हो, थके हुए लगते हो,
تمہیں لباس کی ضرورت ہے، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، تم پیاسے ہو، تمہیں پانی کی ضرورت ہے، تمہیں آذوقہ سفر کی ضرورت ہے، اور امام جو ہے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور گھر لے جانے کے بعد اس کا انتظام کرتے ہیں، اس کے آرام کا انتظام کرتے ہیں، اسے کپڑا دیتے ہیں، اور جب آنے لگتا ہے تو اسے کچھ قیمت بھی دیتے ہیں، کچھ درہم و دینار بھی دیتے ہیں، اور جب جا رہا ہے تو یہی کہتا ہوا جاتا ہے اے فرزند رسول، اگر جب میں آیا تھا اور اگر کوئی سوال کرتا کہ پوری دنیا میں سب سے بدترین شخص کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا، لیکن جب اس مدینے سے جا رہا ہوں اور اب کوئی سوال کرے گا کہ پوری زمین میں سب سے بہترین انسان کون ہے تو میں آپ کا نام لوں گا۔ امام نے بتایا دیکھو میں نے گالیاں کیوں برداشت کی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ انسان ہدایت پانے والا ہے۔ صلوات پر محمد امام ہدایت کے لالچی ہیں، معصومین ہدایت کے لالچی ہیں۔ یہ لالچی ہمارا اور آپ والا لالچی نہیں ہے، قرآن نے ان کے لیے کہا ہے کہ حریص علیکم، یہ ہدایت کے لالچی ہیں، یہ اپنے لیے مشکلات برداشت کر لیتے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے ہدایت کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ تو امام حسن تھے، چوتھے امام کے پاس آتا ہے کہ انسان گالیاں دیتا جاتا ہے، امام کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، وہ انسان امام کو متوجہ کرتا ہے، مولا امام میں آپ کو گالی دے رہا ہوں۔ امام نے کہا ہاں پتا ہے مجھے کہ تم مجھے گالی دے رہے ہو، یعنی امام برداشت کر رہے ہیں، امام کا یہ اخلاق ہے۔ آپ دیکھیں مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا، ماہ ربیع الاول ہے، آپ جانتے ہیں کہ 28 سفر کے بعد یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ علی کے جس نے خیبر، خندق، حنین سارے معرکے فتح کیے، اگر وہ گھور کے بھی دیکھ لیتے تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نزدیک آ جائے، لیکن علی کے گلے میں رسی کا پھندا، وہیں پر ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، جیسی دیکھتا ہے ویسی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہیں پر ایک مسلمان تھا، تعجب سے دیکھتا ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ پیغمبر نے اتنی زحمتیں برداشت کی، تم مسلمان نہیں ہوئے؟ مولا کائنات نے اتنی زحمتیں کی، تم مسلمان نہیں ہوئے، آخر آج تمہیں کیا ہو گیا کہ جو تم نے جاری کر لیا؟ تو آواز دیتا ہے دیکھو میں خیبر کا یہودی ہوں، میں خیبر کا یہودی ہوں۔ کہا اس سے کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں نے وہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب اس علی نے اپنی انگلیوں پر وہ باب خیبر اٹھایا تھا، اور آج اسی علی کا صبر بھی دیکھ رہا ہوں کہ گلے میں رسی کا پھندا ہے لیکن کوئی آہو فغا نہیں ہے۔ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، یہ یقیناً کوئی الہی نمائندہ ہے جو ایک طرف کو شجاعت کا منظر دکھا رہا ہے اور یہ ایک طرف صبر کا پیکر بنا ہوا ہے۔ علی سے میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے گلے میں رسی کا پھندا کیوں ڈلوایا؟ تو شاید مولا جواب دے کہ دیکھو میں چاہتا تو ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے بھگا سکتا تھا، تلوار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے گلے میں رسی کا پھندا اس لیے ڈلوایا تھا چونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ انسان ہدایت پانے والا ہے، اور امام نے یہ مشکل برداشت کی اور وہ انسان ہدایت پا جاتا ہے اور کلمہ شہادتین جاری کرتا ہے۔ صلوات پر محمد نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ ہے معصومین علیہ السلام، بے شمار واقعات امام اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی بھی امام رہا ہو، اس کے اوپر کتنی بھی مشکلات رہی ہو، لیکن جب وقت پڑا ہے دین پر تو ہمیشہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے دین کی حفاظت کی ہے۔ تخت خلافت پر بیٹھ جانا اور ہے، لیکن لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا اور ہے۔ آپ دیکھیں ایام ازا کے آخری دن چل رہے ہیں اور ابھی ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت نزدیک ہے۔ ناانصافی ہوگی کہ اگر آپ کا ذکر نہ کیا جائے، اور اسی سے ربط مسائل۔ آپ دیکھیں کہ 11ویں امام آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 6 سال کی عمر میں آپ نے مدینے کو ترک کیا اور اپنے بابا کے ہمراہ سامرہ آتے ہیں، اور سامرہ میں آپ کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو مسلسل آپ کو قید اور زندان میں رکھا جاتا ہے، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو یہی امام ہے
ایک اسحاق کندی کا واقعہ جو آپ سب نے سنا ہے، یہی وہ ہیں، میں نے ابھی کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی وہ ہیں کہ جو قرآن کے حقیقی معنی کو سمجھنے والے ہیں، یہی اہل بیت ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسحاق کندی اس نے ایک کام کیا، اس نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس کا نام اس نے رکھا تضاد قرآن۔ تضاد قرآن کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم میں وہ آیتیں کہ جو آپس میں ٹکراتی ہیں ان کو جمع کیا جائے، یعنی جو ظاہری طور پر ایک آیت کچھ کہتی ہے اور دوسری آیت اسی حکم کے خلاف کہتی ہے، ان قرآن کو جمع کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ پروردگار کا کلام ہے جس میں تضاد پایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اور یہ اسحاق کندی کوئی جاہل شخص نہیں تھا، بلکہ یہ پڑھا لکھا شخص تھا اور اس وقت کا بہت بڑا عالم تھا۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تضاد قرآن نامی کتاب لکھی جائے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے تو جو ہے وہ اپنے صحابی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اسحاق جو ہے وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے کہ جس کا نام ہے تضاد قرآن، کیا تم اسے اس کام سے روک سکتے ہو؟ تم جاؤ، اس لیے کہ تمہارا استاد ہے، وہ جاؤ تم اس سے کہو کہ استاد۔ تو اس نے کہا کہ مولا وہ ہمارا استاد ہے، میں اس طریقے سے اس سے نہیں کہہ سکتا ہوں اور اسے منع نہیں کر سکتا ہوں، تو میں جو ہے اسے نہیں روک سکتا ہوں اس کام سے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو تم جاؤ اور پہلے اس سے قربت اختیار کرو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کا اعتبار قائم کرو، اپنے استاد کا اعتبار قائم کرو، اور جب پوری طریقے سے اعتبار قائم ہو جائے تو تم اس سے ایک سوال کرنا۔ کہا کہ ہاں سوال کر سکتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ جانا اور تم اسحاق کندی سے سوال کرنا کہ استاد آپ یہ بتائیے کہ جو آپ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور تضاد قرآن کے نام سے جو کتاب لکھ رہے ہیں اور جس آیت کا جو معنی بیان کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ جو مراد آپ لے رہے ہیں کیا وہی مراد خدا کی ہے، یا تو خدا نے پہلے سے آپ کو بتا دیا ہے، کوئی فرشتہ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، یا یہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی طرف سے کیسے لکھ رہے ہیں؟ اور اگر خدا کی طرف سے ہے تو کون سا فرشتہ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے جس نے آیت کے معنی کو آپ کو بتایا ہے؟ جیسے ہی اسحاق نے یہ سوال سنا فوراً کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ سوال کس نے کیا؟ یہ سوال کس نے کیا ہے؟ کہا نہیں بس ایسی ذہن میں بات آ گئی اور میں نے پوچھ لیا۔ اسحاق نے کہا کہ نہیں، تم میرے شاگرد ہو، میں شاگرد کو پہچانتا ہوں کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، یہ تمہارا سوال نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کا سوال ہے۔ جب اسحاق نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہم سے تعلیم دی، اور کہا کہ جا کے اسحاق سے یہ سوال کرو۔ جیسے ہی اسحاق نے کہا، اسحاق سے یہ جب کہا، اس کے شاگرد نے فوراً اسحاق کہتا ہے کہ یقیناً یہی محافظ قرآن ہے، یہی وہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، یہی وہ ہے کہ جو قرآن کے معنی کو بتانے والے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن ختم ہو جاتا۔ اور فوراً پڑھا لکھا تھا، اشارہ سمجھتا تھا، امام نے صرف اشارہ دیا تھا، کوئی جاہل انسان نہیں تھا، فوراً سمجھ گیا کہ امام ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فوراً آگ منگوائی اور اس تناقضات قرآن نامی کتاب کو جلا دیا اور آگ کے حوالے کر دیا۔ تو معلوم ہوا امام نے ایسے عالم میں بھی قرآن کی حفاظت کی، دین اسلام کی حفاظت کی، ورنہ اس عالم کے ذریعے سے اگر تناقضات قرآن نامی کتاب آتی تو آج قرآن کا کیا حشر ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن امام نے اس قرآن کی حفاظت کی اور جو ہے اس شاگرد کے ذریعے سے قرآن کو بچایا۔ تو یہ ہمارے اور آج کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جن کی زندگی صرف اور صرف 28 سال، صرف اور صرف 28 سال کی عمر ہے، بہت زیادہ عمر نہیں ہے، صرف 28 سال کی عمر ہے، جس میں 6 سال جو ہے وہ آپ مدینے میں رہے اور اس کے بعد آپ آتے ہیں
सामर्रा में और मुसलसल तकरीबन 9 साल 10 साल अलग अलग ज़मानों में आपको कैद रखा गया, जिंदान में रखा गया और लोगों को ये बताया गया कि ये कोई यानी लोगों को उनकी फजीलत को लोगों से छुपाया गया। लेकिन जाहिर है कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करने वाला है उसे कौन छुपा सकता है और उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। कल को एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कहा गया था कि इमाम हसन ने सुल भी मसलहतन सुल थी, लेकिन उस हसन के बाद जो आने वाला था वो हुसैन था कि जिसने कयाम करके बताया था कि देखो इंसानियत क्या है। उसने हक व बातिल के दरमियान फैसला किया था, उसने अदल व इंसाफ को बढ़ाया था। आज ये तारीख इंसानियत का दूसरा हसन है जिसने खामोशी की तो जिंदगी गुजारी, जिसको हुकूमत ने अस्करी का लक़ब देके बता दिया था कि सिर्फ इनकी लश्कर तक जो है वो हैसियत है। लेकिन इमाम हसन ने अपने बाद करबला को जो है वो दिखाया कि देखो एक हसन के बाद करबला रूनुमा होती है और दूसरे हसन के बाद भी जो आने वाला है वो भी इस कायनात को अदल व इंसाफ से भर देगा। सलवात पर मोहम्मद और आप देखेंगे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद जब आखिरी इमाम की विलादत का मरहला आता है तो जिस तरीके से जनाब मूसा की विलादत हुई और फिरौन ने 70,000 बच्चों को कत्ल करा दिया सिर्फ एक काहिन के कहने पर। एक काहिन के कहने पर 70,000 बच्चों को कत्ल करा दिया गया। यहाँ तो पैगंबर की हदीसें मौजूद हैं कि एक बच्चा आने वाला है कि जो अदल व इंसाफ से भर देगा। तो अब सोचिए कि उस वक्त की हुकूमत का क्या आलम रहा होगा, कितना उन्हें अपने लिए खतरा महसूस हो रहा होगा। लिहाजा मुसलसल पहरे बिठा दिए गए कि बच्चे की विलादत ना होने पाए और कोई बच्चे की विलादत किसी भी बच्चे की विलादत ना होने पाए। अब जहाँ जिस तरीके से मूसा की हिफाजत खुदा ने की थी वहीं पर फख्र मूसा की हिफाजत भी परवरदिगार ने की और आसार विलादत भी नमूदार नहीं होते हैं और उसके बाद इमाम की विलादत होती है। लेकिन लोगों में ये खलिश है कि अब आपके बाद इमाम कौन होगा, आपके बाद इमाम कौन होगा। शियों में, चाहने वालों में और एक मर्तबा एक अबू दर्दा नामी सहाबी इमाम आप उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, वो आते हैं और आने के बाद सवाल करते हैं मौला आपके बाद इमाम कौन होगा। लोगों में तशवीश है। इमाम ने कुछ अलामतें बताई, वो वाकया छोड़ते हुए वक्त ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद जो उनको ये कहा, आखिरी बात जो इमाम ने कही है, अबू दर्दा तुम ये अमानत लेके जाओ, ये झोले लेकर जाओ और जब यहाँ वापस आओगे सामर्रा में तो तुम्हें खबर गम सुनाई देगी। चारों तरफ जो है सियाह परचम लगे होंगे। और उसी तरीके से जब अबू दर्दा ने जिस तरीके से इमाम से सुना था, जब वो सामर्रा आते हैं तो क्या देखते हैं, गम का माहौल है, नालो फगा बुका है और आपके भाई जाफर कज़्ज़ाब जिनके बारे में पूरी तारीख है, वक्त नहीं है कि बयान किया जाए, कि जो झूठे थे और उन्होंने अपने लिए न जाने कितना पैसा खर्च किया था, खिलाफत से कहा था कि मेरी इमामत का ऐलान करो, पैसा देने के लिए कहा था, लेकिन उस दौर खिलाफत ने और खलीफा ने भी इससे इनकार किया। अलगरज वो पूरा वाकयात है उसके जो है वो जाफर कज़्ज़ाब के। लेकिन इमाम ने जो कहा था और कहा वो ये कहा था कि देखो जब तुम सामर्रा में आओगे और ये अमानतें जब लेके आओगे तो एक बच्चा तुमसे ये अमानतें लेगा, जो बच्चा तुमसे ये अमानतें लेगा वही हमारे बाद इमाम होगा। और अब उन्होंने देखा कि एक 5 साल कमसिन बच्चा आता है और आने के बाद उनसे अमानतें लेता है। और इमाम ने दूसरी अलामत की बताई थी कि देखो जो बच्चा हमारे जनाजे पर इमाम नमाज पढ़ाएगा वही जो है वो वक्त का इमाम होगा। अब अबू दर्दा कहते हैं कि मैंने देखा कि सारे लोग आ रहे हैं, ताज़ियत जो है वो जाफर कज़्ज़ाब को पेश कर रहे हैं। अब सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यही इमाम है क्योंकि यही घर के बड़े हैं। और अब ये सारा माहौल बन जाता है, नमाज शुरू होने वाली होती है, लोग उनसे कहते हैं कि आप आगे बढ़िए। लेकिन तारीख ने लिखा कि एक 5 साल कमसिन बच्चा गैब से नमूदार होता है, मोजज़े से नमूदार होता है और आने के बाद बाप के जनाजे पर जो है वो नमाज पढ़ाता है। लेकिन ये मजलूमियत थी इमाम की कि खुलकर कोई ऐसा नहीं था कि जो असरार इमामत को लेता। हाँ, इमाम ज़माना मौजूद थे और आपके असरार इमामत जो है 11वें इमाम ने आपके सुपुर्द किए और आपको जो है वो नमाज जनाजा पढ़ाई। लेकिन मैं कहूँगा आपको मोतमद अब्बासी ने जहर देकर शहीद किया। बहुत तकलीफ थी, इमाम उस जहर की तकलीफ से तड़प रहे थे और
اور اسی زہر کے عالم میں آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے اور آپ کا لاشا آپ کا جنازہ بہت ہی دھوم اور احترام کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. لیکن میں کہوں گا یہ یقیناً یہ مظلومیت کا وقت ہے, یہ مشکل کا وقت ہے. میں امام زمانے کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں, لیکن میں کہوں گا مولا آپ کو کم سے کم آپ کو غسل و کفن تو دیا گیا, آخری وقت میں صحیح آپ کے بیٹے نے آپ کے جنازے پہ نماز تو پڑھائی, لیکن کربلا کے میدان میں ایک ایسا بھی جنازہ ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے لیکن اتنا مجبور کہ نہ غسل و کفن نہیں دے سکتا. یہ منظر جب جناب زینب نے دیکھا تو ایک مرتبہ آواز دیتی ہے, اے بیٹا سید سجاد, کیا تم اپنی سید سجاد نے یہی کہا تھا, اے بوبی اماں, اے بوبی اماں آپ خود ہی بتائیے وہ جوان بیٹا ان مصیبتوں کو کیسے برداشت کرے جس کا بابا بے گور و کفن پڑا ہوا ہو, لیکن بیٹا اتنا مجبور, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار تو داران مظلوم کربلا. یہ ایام عزا ختم ہو رہے ہیں, اب صرف 2 دن بچے ہیں. آج ہی بھر کے ہم نے امام کا غم بھی نہ منا سکے, اس بیماری کی وجہ سے اس شان و شوکت کے ساتھ عزاداری نہ منا سکے. مولا ہمیں معاف کیجئے گا, اس بیماری نے ہمیں مانے اور رکاوٹ بنی, لیکن ہم اگر زندہ رہے تو اگلے سال اسی شان و شوکت کے ساتھ عزاداری منائیں گے. اللہ اللہ, یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام, شام سے کوفہ, دیار بدیار پھرایا گیا. ایک دن ایک مرتبہ سید سجاد کو یزید نے بلایا, اے سید سجاد اب تم آزاد ہو, چاہو تو شام میں رہو اور چاہے تو مدینے چلے جاؤ. لیکن ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا, میں اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دے سکتا, میں اپنی پھوپھی جناب زینب سے پوچھ کے بتاؤں گا. جناب زینب سے پوچھا, جناب زینب نے کہا, ہے بیٹا سید سجاد ہم ابھی مدینہ نہ جائیں گے, ہم نے اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا. یزید سے کہو ایک گھر خالی کرا دے اور ہمارے تبرکات واپس کر دے, ہمارے شہداء کے لاش جنازوں کو اور ان کے سروں کو واپس کر دے. ہاں زیادہ ہو تبرکات آنا شروع ہوئے اور ایک چادر آئی, جناب زینب نے رباب کو دی, اے بھابھی آپ کی چادر. ایک دوسری چادر آئی, اے لیلا تمہاری چادر. ایک چادر آئی, اے ام کلثوم تمہاری چادر. اسی دوران ایک چھوٹی چادر آتی ہے, جناب زینب نے تڑپ گئی, زندان شام میں اس کا رخ کیا, اے سکینہ اٹھو تمہاری چادر آ گئی. عزادارو سروں کا آنا شروع ہوا, کبھی علی اکبر کا سر, کبھی عباس کا سر, کبھی قاسم کا سر, کبھی اونو محمد کا سر. عزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ, یہ تاریخیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قافلہ پہنچا. ارے جناب زینب نے مرثیہ پڑھا, ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا, اے نانا کے مدینے نہ کرنا. ارے جب ہم گئے تھے تو یہ گودیاں آباد تھی, لیکن جب ہم آئے ہیں یہ گودیاں خالی ہیں. ارے محمد حنفیہ کو خبر ملی, میں کہ ایک مرتبہ آئے اور سب سوال کیا کس کا قافلہ ہے, لوگوں نے بتایا لٹا ہوا قافلہ ہے. ارے سید سجاد آگے بڑھے, اے محمد حنفیہ, اے چچا, یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے
رسول کے روضے پہ پہنچا، جناب زینب نے سنانی شروع کی، اے نانا ہم پر بہت ظلم ہوئے، علی اکبر کے سینے پہ گنبرچی لگی، جناب قاسم خلاشہ پامال ہوا، عباس کے بازو کٹے، ہماری ردائیں چھینی گئی، اے نانا ننھی سکینہ زندان شام میں سو گئی، ارے قبر نبی کو زلزلہ آیا، اے زینب ارے مسائب بس کرو، میں اس وقت بھی کربلا میں موجود تھا جب شمر کا خنجر ارے حسین کے گلے پہ چل رہا تھا، ارے میں اس وقت بھی موجود تھا جب تیرے بازو میں رسل مدی، ارے میں اس وقت وہی موجود تھا کہ جب یہ قافلہ یہ بیویاں تیار بیلیار کوفے سے شام اور شام سے کوفہ پھرائی جا رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
छाया हुआ है हुसैन
उदास उदास फिजा है, हुसैन जाते हैं। उदास उदास फिजा है, हुसैन जाते हैं। माया शहीद करे गम की और क्या रुदात, ज़बाने अहले अज़ाब न नाला हो फरियाद। तड़प के गम से ये कहता है दिले नाशाद, बसे बसाए मकान हो गए बर्बाद। आखिर रोज़ अज़ा है, हुसैन जाते हैं। उदास उदास फिजा है, हुसैन जाते हैं। उदास उदास इमाम हुसैन हैदर, हुसैन 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 इमाम हुसैन हैदर, इमाम हुसैन हैदर, इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन हैदर, इमाम हुसैन हैदर, इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन हैदर, हुसैन इमाम हुसैन السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى